الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیزان اہل اسلام، اسلام آج سے 15 صدیاں پہلے اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا ہے۔ ابتدا کے اندر اسلام اور اہل اسلام کو خاصی مشکلات کا سامنا تھا، لیکن بعض ایسے احباب یا بعض ایسے لوگ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اہل اسلام کو بلکہ دین اسلام کو بھی ان کے ذریعے تقویت عطا فرمائی۔ حج کے بعد سے ہی بہت سے ایسے ایام پے در پہ آتے ہیں کہ ان لوگوں کا تذکرہ کرنا یا ان کی باتیں کرنا وہ اس لیے ناگزیر اور ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ان کے تذکرے سے ہمارے ایمان کو جلا بخشی جائے، ہم ان کے احوال سن کر سمجھ کر بیان کر کے اپنے ایمان کا جائزہ لے سکیں، ہم ان کے احوال کو سن کر اور ان پر اپنی نظریں اور اپنے دماغ اور اپنی زبانیں اور اپنے کان دھار کر یہ محسوس کر سکیں کہ انہوں نے دین اسلام پر اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے، تاکہ ہمارے اندر کی فضا، ہمارے ضمیر کی آوازیں بہت حد تک دین اسلام پر چل سکیں، جن میں سر فہرست سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے۔ حج کے بعد سے 18 ذی الحجہ کو ان کی جو ہے نا وہ
یوم شہادت کا دن ہے، پھر اس کے بعد ذی الحجہ کے آخری ایام، اور مشہور ہے کہ محرم الحرام کے شروع کے اندر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا دن ہے۔ پھر محرم الحرام کے اندر ہی اسلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن آتا ہے۔ گویا کہ ان ایام کے اندر اسلام کی وہ ہستیاں جنہوں نے اپنا مال، اپنی ذات، اپنی آن، اپنی شان، اپنا سب کچھ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اور خود بھی ان کے بارے میں جانیں اور فہم و فراست کے ساتھ ان کی شخصیات کو سمجھیں۔ وہ باریکیاں اور وہ بنیادی باتیں ہمیں جاننا ضروری ہیں کہ جن شخصیات کی وجہ سے اسلام اور اس دین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تک پہنچایا ہے، یہ وہ وسیلہ اور ذریعہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ جو ہے نا وہ عطا فرمایا ہے۔ محرم کے شروع کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ گفتگو زبان زد عام ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ کے اندر ہم اہل بیت کا مقام، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے گوش و گزار کریں گے، وہ باتیں جو شریعت نے بیان فرمائی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان سے پہلے جو 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے، یا 39 کے بعد جتنے بھی 1.25 لاکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمان ہوئے، یہ سب کے سب اور رہتی دنیا تک جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود مرید بن کے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ لیکن عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابکری شخصیت ہیں کہ جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا۔ گویا کہ یہ مراد رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ یہ بیان کیا کرتے تھے اور اپنے سے بعد والے لوگوں کو بتایا کرتے تھے، جنہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر جمع فرمایا ہے کہ لوگوں سنو، عمر وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی سے ہم نے سنا ہے کہ ایک دن آپ نے دعا کی تھی، اے اللہ اسلام کو تقویت بخش۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کتنی عظیم شخصیت ہے۔ اے اللہ میرا یہ فخر ہے کہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں، اسلام کا یہ فخر نہیں ہے کہ اسلام میرا ماننے والا ہے یا اسلام کو مجھ سے کچھ چاہیے ہے۔ ہم جن شخصیات کو آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان کی یہی خوبی ہے کہ ان کی وجہ سے اسلام کا چرچا ہے اور انہوں نے اسلام کے لیے اپنے خون، اس کی جو ہے نا وہ خون کے ساتھ سینچا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے ایک چھوٹے خیموں اور بستیوں سے نکال کر عالم اسلام پر اور چہار جو ہے نا وہ عالم، 4 سو میں جو ہے نا وہ پھیلا دیا، اس کا چرچا 4 سو کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ اسلام کو تقویت بخش دے۔ 2 ایسے لوگ ہیں مکہ کے اندر جن کو تو پسند کرتا ہے۔ دعا کا یہ حصہ ہے، اے اللہ جو تجھے محبوب ہے۔ تو نتیجے کے اندر، دعا کے قبولیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور عمر بن حشام جو مشہور ہے ابو جہل کے نام سے، اپنی جو ہے نا وہ بیوقوفیوں اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے جس کی یہ کنیت اور لقب ہے کہ وہ ابو جہل ہے اور جہالت کا بھی وہ باپ ہے، اس کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی کیونکہ وہ اللہ کے محبوب نہیں تھے۔ اللہ کے محبوب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ نے پھر ایسا ایمان لے کے آیا کہ اللہ کے نبی نے علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی نے آپ کے ایمان کی گواہی دی ہے، خود آپ کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ آپ تصور کریں اس آدمی کے ایمان کا کیا کمال ہوگا کہ جس کو سرتاج الانبیاء ہاتھ پکڑ کر ان کے ایمان کی گواہی دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما۔ روایت کے اندر آتا ہے جب آپ نے ہاتھ پکڑا تو محبت کے ساتھ عمر بن خطاب نے یہ عرض کی، اللہ کے رسول لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ کے رسول دنیا کے اندر مجھے جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ بڑھ کر آپ سے محبت ہے، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں ہے۔ جان میں تھوڑی ایک سٹیپ اوپر رکھی ہوئی ہے، جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا، آپ نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ اکون احب الی من کل شیء من کل نفس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فوری بولے، اللہ کے رسول آج سے اسی لمحے سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ بڑھ کے رہیں۔ اور زبان نبوت سے ارشاد ہوا الآن یا عمر، اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا جس طرح کے ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایک مجلس کے اندر یہ بیان فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے اندر یا قرب قیامت ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ جب ایک بھیڑیا ایک بکری کو کھانے لگے گا، اس کا مالک بکری کا آ کے اس کو چھڑا لے گا، اور بھیڑیا خود بول کر کہے گا کہ اس دن کون بکری کو مجھ سے چھڑائے گا جس دن بکریوں کا نگران ہی میں بھیڑیا بن جاؤں گا۔ لوگوں کو تجسس ہوا، جیسے کہ پہلی بات کوئی بات سن کر ہم لوگوں کو تجسس ہوتا ہے کہ بھیڑیا ایک جانور ہے، ایک بے زبان ہے، اس نے کیسے جو ہے نا اپنے منہ سے یہ الفاظ کہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مجلس کے اندر موجودہ لوگوں کے سوالیہ نظروں کو یہ بھانپتے ہوئے آپ نے زوردار آواز سے یہ کہا آمنتو انا ابو بکر و عمر، ابھی میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس پر میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں اس مجلس کے اندر نہ ابو بکر موجود تھے نہ عمر موجود تھے۔ آپ کو حیرت نہیں ہوتی اس بات پر؟ ایک وہ نوجوان جو پوشیدہ قمیض پہنے ہوئے دھوپ کے اندر اونٹوں کو چراتا اور چراتے ہوئے کچھ لمحے کے لیے چھاؤں دیکھ کر اس میں سستانے کے لیے بیٹھ جاتا، پھر اس کا باپ اسی وجہ سے اس کو سزا بھی دیتا کہ تم کیوں بیٹھ گیا ہے، اونٹوں کے ساتھ جا اور دھوپ کے اندر اس کو چرا۔ پھر اللہ نے اس شخص پر شرق و غرب کی حکومتوں اور قیادتوں کو اس کے پاؤں کے نیچے لا کے رکھ دیا۔ آپ کو حیرت نہیں ہوتی اللہ نے اس کو کیا شخصیت عطا کی ہو، جس کی ہیبت سے شرق و غرب کے لوگ اس کا نام سن کر کام جایا کرتے تھے۔ کسی جنگ کے اندر رسول اللہ کے بعد وہ شریک نہیں ہوئے۔ آپ کو اس مسافر کے احوال کا نہیں پتا جس مسافر نے مدینے کے اطراف کے اوپر آ کر پوچھا تھا کہ بادشاہ کا دربار کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا کون سے بادشاہ کا دربار؟ کہا وہ بادشاہ جس نے کیسر و کسرا کے کنگنوں کو یہاں کے نبی کے غلاموں کے ہاتھوں میں پہنایا ہے، وہ بادشاہ کا دربار کہاں ہے؟ کہا کون سا دربار؟ یہاں کوئی دربار نہیں ہے، نماز کا وقت ہوگا جو نماز پڑھانے آئے گا اس مصلی پر بیٹھ کر ہی مغرب و مشرق کے فیصلے کرتا ہے، وہیں پر بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ سلطنت کو کیسے چلانا ہے۔ آپ لوگ یہ سوچیں کہ اللہ نے ان کو کیا عطا کیا ہوگا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے دین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، صحیح البخاری کی روایت ہے، اس خواب کے اندر میں نے لوگوں کو قمیض پہنے ہوئے دیکھا، کرتے پہنے ہوئے۔ میں نے کسی کو دیکھا کسی نے سینے تک قمیض پہنی ہوئی ہے، کسی نے پیٹ تک پہنی ہوئی ہے، کسی نے اس سے اوپر تک پہنی ہوئی ہے۔
لیکن جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے، انہوں نے اتنی لمبی قمیض پہنی ہوئی ہے کہ جب وہ چل رہے ہیں تو زمین پر ان کی قمیض کو جو ہے نا وہ گھسٹ رہی ہے ساتھ ساتھ۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس قمیض سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس قمیض سے مراد دین ہے، کہ جب اس نے دین کو اپنایا تو پورا کا پورا اپنے اوپر جو ہے نا وہ اوڑھ لیا، اور اتنا اوڑا ہے کہ اس کے پاؤں بھی اس دین سے باہر نہیں نکلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دین کے معاملے کے اندر، امت میں دین کے معاملے کے اندر سب سے سخت جو ہے وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے تو کہتے تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر اسلام نہیں لائے تھے مگر جب انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم لوگ عزت والے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ صحابی صرف اللہ کی نظروں میں محبوب نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا اتنا نرم رویہ ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ، اتنا نرم، اتنا پائے کا اور اتنا بلند اخلاق تھا کہ ہر کسی کو لگتا تھا کہ مجھ سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی کسی اور سے نہیں کرتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں اتنی کسی اور سے نہیں کرتے ہوں گے۔ اس طرح کی آپ کی شفقت تھی ہر کسی کے ساتھ، مدینہ اور پورے عام مسلمانوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں اسی محبت کی روح میں بہتا ہوا ایک دن میں اللہ کے رسول کے پاس چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول یہ تو بتائیے دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ یہ روئے محبت کی روح میں بہہ گیا نا انسان، کہ اس کے جواب میں جب میرا نام لیا جائے گا، جب میرا نام لیا جائے گا تو میں تو ساتوں آسمانوں میں اپنی پرواز کو جو ہے نا وہ ہوتا ہوا محسوس کروں گا کہ اللہ کے رسول کہیں گے کہ عمر آپ ہو، مگر اللہ کے رسول نے عمر کا نام نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس پاکیزہ عورت جس کی گواہی، جس کی پاک دامنی کی قرآن دیتا ہے، آپ نے اپنی بیوی کا نام لیا۔ عمر بن عاص کی ابھی امید نہیں اٹھی، آپ نے کہا نہیں، لا من الرجال، اللہ کے رسول عورتوں میں نہیں مردوں میں نے پوچھا ہے۔ آپ نے فرمایا ابوہا، اس کا باپ۔ ابھی امید پھر نہیں ٹوٹی، چلے ابو بکر بزرگ ہیں، ابو بکر پہلے پہل والوں میں سے ہیں، ابو بکر نے اس وقت ہاتھ تھاما ہے جس وقت کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، چلے ان کا نام لینا بنتا ہے، وہ غار یار ہیں، وہ غار سفر ہیں، وہ ہر مجلس میں شریک ہیں، ہر مشورے کا حصہ ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے بعد کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پوچھتے گئے، آپ بتاتے گئے، جب 6-7 نام ہوئے نا جن میں عثمان غنی، علی المرتضیٰ، پھر اور آپ نے نام لیے، پھر اس کے بعد وہ کہتے اللہ کے رسول ٹھیک ہے مجھے اجازت دیجیے۔ کہتے میں یہ سوچنے لگ گیا کہ سارے مدینے کے نام گنوا دیں گے، آخر میں میرا نام آئے گا۔ یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جاں باز اور یہ سپاہی اللہ کے رسول کی لسٹ میں پہلے 2-3 کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا، اور آپ اس کی گواہی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے بھی، ان کے منہ سے بھی سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اتنی جو ہے نا وہ یہ محبت ہے کہ یہ لاڈ ہے کہ جب یہ آپ پر جو ہے نا وہ جان نچھاور کرنے کی بات کرتے ہیں اللہ کے رسول اس پر جو ہے نا وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایک باغ میں تشریف فرما ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ کسی نے اندر آنے کی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اختیار کرنے کی اجازت چاہی، تو آپ نے ان کو بھیجا کہ ان کو جو ہے نا وہ بلا لاؤ، اور ساتھ ان کو یہ بھی کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کی بشارت عطا کی ہے، تمہیں جنت کی بشارت عطا کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، اور تمہیں اندر بلایا ہے۔ تو جب وہ ان کے سامنے ہوئے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بندے کو اجازت جب مانگی تو انہوں نے دیا، تو وہ عمر بن خطاب تھے، اور جب وہ سامنے ہوئے تو ان کو بھی جو ہے نا وہ جنت کی بشارت عطا کی گئی۔ دنیا کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو نام لے کر اور واضح طور پر جنت کی بشارت دی، ان چند لوگوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک سے زائد مرتبہ، ایک یہ والا مرتبہ
اس کے بعد جو ہے نا وہ جنگوں کے موقع پر سامان عطا جو نا وہ اس کی لشکر کے لیے سامان جو ہے نا وہ جمع کروانے والا، اور اس کے ساتھ نام لے کر جن عشرہ مبشرہ یعنی کہ جن 10 لوگوں کا نام لیا ہے ان میں ابوبکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ اور سیدنا اپنا زبیر اور طلحہ، اور اس طرح عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح، اور اسی طرح جو ہے نا وہ ان کے ساتھ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ 10 لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت عطا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت سے سیکھنے کا ہمیں بہت سارا جو ہے نا وہ ہمارے پاس وقت بھی ہے، موقع بھی ہے کہ ہم ان سے سیکھیں کہ انہوں نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، اور کس طرح جو ہے نا وہ انہوں نے اسلام پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر اپنا نام جو ہے نا وہ پیدا کیا۔ انہوں نے نام کے لیے کوشش نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار عطا کیا۔ آپ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جمع ہوئے، اسلام کو جو ہے نا وہ پھیلے ہوئے کافی سال ہو چکے ہیں، آپ اس وقت خلیفہ ہیں۔ ایک کام معمولی انسان کرے تو اس کو اتنا لوگ توجہ نہیں دیتے، ایک کام حکمران کرنے لگا ہے، آج بھی ہر طرح کا کیمرہ اور ہر طرح کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، وہ اچھا ہو یا برا ہو، کہ یہ میرا حکمران ہے، یہ میرا بڑا ہے، یہ کام کیسے کرنے لگا۔ اس کو لوگ دیکھتے ہیں، اس پر جو ہے نا وہ نظریں جماتے ہیں، اس پہ غلطیاں نکالتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ لوگوں نے حجر اسود کے بارے میں عقیدتیں اپنانی شروع کر دی، گویا کہ یہ پتھر جو ہے نا اس پتھر کا کوئی کمال ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو تو بوسہ دیتے ہیں، انی اعلم انک حجر، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ آپ نے یہ اونچی آواز سے کہا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ انہوں نے تجھے بوسہ دیا، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اس میں سبق ہے کہ عمر اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، بس جو وہ کام کر گئے ہیں صرف وہ کام کرتا ہے۔ اس میں یہ سبق ہے کہ عمر جو ہے نا وہ توحید پر اتنا قائم ہے، اتنا پکا ہے کہ ان کو اس پتھروں سے یا کسی اور چیز سے امید نہیں، اس کو امید ہے اپنے رب سے، امید ہے اس کے رب نے جو کرنے کا حکم دیا ہے اور جو کرنے کا اشارہ کیا ہے، عمر وہ کام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے کا شوق، وہ خود بیان کرتے ہیں، ایک انصاری میرا پڑوسی تھا، میں نے اس کے ساتھ یہ طے کیا ہوا تھا ایک دن میں پورا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہوں گا، اور جتنی بھی وحی کی باتیں ہوں گی ان کو لکھوں گا، ان کو سمجھوں گا، اور شام کو آ کر تمہیں یاد کرواؤں گا، اور دوسرے دن تم اللہ کے رسول کے پاس پورا دن رہو گے اور میں اپنی دنیاوی مصروفیات کروں گا، اور ساری کی ساری جو ہے نا وہ تم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سیکھو گے، پڑھو گے، لکھو گے، اور شام کو آ کر مجھے بتاؤ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی حرص ہے انہیں علم کی، اور ہو بھی کیوں نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے علم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، اور میں نے اتنا سیر ہو کے، اتنا پیٹ بھر کے دودھ پیا ہے کہ میں اس کی سفیدی اپنے ناخنوں پر دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک اشارہ ہے، کنایہ ہے کہ میں ایک چیز کے ساتھ پورے جسم میں لبریز ہو چکا ہوں، کہ میں نے اتنا جو ہے نا وہ اس چیز کو استعمال کیا ہے کہ میں اپنے پورے جسم پر اس کے جو ہے نا وہ آثار کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ دودھ میں نے جو ہے نا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا، اور سیدنا عمر نے اس دودھ کو جو ہے نا وہ پھر سیر ہو کر پیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس دودھ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ اس دودھ سے مراد علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے عمر کو عطا کیا۔ نبی کے خواب بھی ایک وحی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے، وہ نبی نہیں تھے لیکن فرشتے ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے، یعنی کہ ان کے دل پر اللہ تعالیٰ الہام کو جاری کرتا تھا۔
ان کے دل پر اللہ تعالیٰ مصدقہ اور اچھی باتیں جو ہے نا وہ اتارتا تھا. اگر میری امت میں کوئی ایسا بندہ ہوتا تو عمر بن خطاب کے علاوہ اور کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسی جو ہے نا وہ شخصیت کے مالک ہیں. گویا کہ ایک کنویں سے کچھ لوگ پانی نکال رہے ہیں. کسی نے 2 ڈول نکالے ہیں, کسی نے 3 نکالے ہیں, کسی نے 1 نکالا اور وہ تھک گیا. اتنے میں جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈول کی رسیاں کھینچنا شروع کی ہیں, پھر انہوں نے اتنا پانی نکالا ہے کہ جس جگہ سے اونٹ پانی پیتے ہیں اس جگہ کو بھی عمر نے بھر دیا, ڈول سے نکال. یہ ہے وہ خاص شخصیت. اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو جو ہے نا وہ بہادری عطا کی, اتنا دین کے ساتھ, علم کے ساتھ, شجاعت کے ساتھ نوازا تھا, اور اتنے پاکیزہ اور تقوی والے تھے, اتنے روبدار شخصیت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے احوال کو سنیے. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تشریف آنے کی اجازت چاہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. حدیث کے اندر آتا ہے قریش کی عورتیں تھیں اور اپنے مطالبات کے لیے, اپنے حقوق کے لیے جو ہے نا وہ بول رہی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی فرمائشوں کو رکھ رہی تھی. اتنے میں جب دستک آئی اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ کون ہے دستک پر, دروازے پر, تو کہا گیا کہ عمر ہے خطاب کا بیٹا اور اجازت چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس آیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے میں وہ عورتیں اٹھی ہیں اور اٹھ کر اندر بھاگ گئیں. پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو تھی. جب یہ سنا ہے کہ عمر آئے ہیں دروازے پر اور اندر آنے والے ہیں, تو وہاں سے اٹھی ہیں اور جا کر اندر چلی گئی ہیں, پردے کے اندر چلی گئی. جب آپ اندر آئے, آپ نے سلام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. مسکرا کر آپ نے جواب دیا. عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دانتوں کو مبارک, ان موتیوں کو ہنستا رکھے. اللہ کے رسول کیا وجہ ہے, کیوں مسکرا رہے ہیں؟ عمر تمہارے آنے سے پہلے یہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں جو ابھی جہاں بھاگ کر اندر چلی گئی ہیں, اور یہاں پر مجھ سے مطالبات کر رہی تھی. جب سنا ہے کہ تم آ رہے ہو, ڈر کے مارے اندر بھاگ گئی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کی طرف جو ہے نا وہ منہ کیا اور کہا اپنی جان کی دشمنوں, تمہیں مجھ سے, نبی علیہ السلام سے زیادہ مجھ سے ڈر لگتا ہے. حالانکہ ادب اور جو ہے نا وہ خشیت کا تقاضا تو اللہ کے رسول سے ہے کہ جن سے عمر بھی جو ہے نا وہ کپ کپ آتا ہے, ان سے ڈرنا چاہیے. اتنے میں جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فرمایا کہ عمر ان بیچاری عورتوں کا کوئی قصور نہیں ہے. جس گلی سے تم گزرتے ہو, شیطان اگر وہاں موجود ہو تو وہ اپنا رستہ بدل لیتا ہے. یہ تو بیچاری نظر آنے والی عورتیں ہیں. وہ شیطان جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ انسان کے جسم کے اندر اس کی خون کی مانند اس کی رگوں میں دوڑتا ہے, اور اس کے ہر حصے کو جو ہے نا وہ اللہ کی نافرمانی پر اکسانے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر مدد فراہم کرتا ہے. وہ خون میں دوڑنے والا وہ جو ہے نا وہ شیطان عمر کی گلی کے میں جو ہے نا وہ گزرنے کی ہمت نہیں رکھتا. کتنا پاکیزہ دل ہوگا, اور عاجزی اتنی, انکساری اتنی, تقوی اتنا کہ منبر پر امیر المؤمنین کھڑا ہے, 22 لاکھ مربع میل کا مالک, کیسر و کسرا کو فتح کرنے والا, آج بھی اس کے والی وارث جس کے نام کے بھی دشمن ہیں, آج بھی اس منبر پر عمر کی جرت بیان ہو رہی ہے. لیکن کچھ ایسے جو ہے نا وہ سٹیج ہیں جہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے نا وہ ان کی کہتے ہیں گستاخیاں کی جاتی ہیں, ان کی غلطیاں نکالی جاتی ہیں, ان کے بارے میں بد کلامی کی جاتی ہے. کیوں؟ اسی جملے کی وجہ سے کہ اس نے کسرا کا تختہ پلٹا تھا. آج بھی وہ اس کی جو ہے نا وہ ذات اور اس کی عظمت پر حملہ کرتے ہیں. منبر پر کھڑے ہوتے ہوئے کہتے تھے کہ آسمان سے ابھی ندا آئے, ابھی آواز آئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے, لیکن ایک بندے کو معاف نہیں کرے گا. سب کو معاف کر دیا, سب کو معافی مل گئی ہے,
لیکن ایک بندے کو معافی نہیں ملی، تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ ایک بندہ عمر بن خطاب ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو بارہا جنت کی بشارت مل چکی ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر اتنا زہد اور تقوی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ اگرچہ ہم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے میں ہم سے پہل نہیں کی، مگر یہ وہ واحد بندہ ہے جس نے اپنے اوپر جو ہے نا وہ دنیا کا رنگ اور اس کا ڈھنگ اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا۔ یہ وہ سیرت کے اسباق ہیں، یہ وہ طریقے ہیں کہ جن کو سیکھ کر، جن کو خود سن کر، جن کو اپنے بچوں کو سنا کر ہم اپنی جو ہے نا وہ راہیں درست کر سکتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا جو نبی دنیا کے اندر ایک ایسی تبلیغ کر کے گیا کہ جس کے آثار آج بھی، جس کی برکتیں آج بھی جو ہے نا وہ زندہ اور تابندہ اور شاد اور باد ہیں، ان کی اصحاب نے جو ہے نا وہ کتنی محنت کے ساتھ اس دین کی جو ہے نا وہ پرورش کی ہے، اس گلشن کو اپنے جو ہے نا وہ خون سے سینچا ہے۔ اور آپ کی جو ہے نا وہ کتنے ایسے آپ کے کارنامے ہیں، کتنے ایسے آپ کے جو ہے نا وہ کام ہیں جو آپ سے پہلے شروع نہیں ہوئے، اور آج بھی وہ کام ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کی ابتدا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ان کے بارے میں حضرت سرائی کرتے ہیں، لیکن ایک دن ممبر پر کھڑے ہیں، لوگوں کو پچھلی رات جو ہے نا وہ پچھلے دن انہوں نے چادریں تقسیم کی ہیں، انہوں نے چادریں تقسیم کی ہیں، لوگوں کا اس کے ساتھ نیا لباس تیار نہیں ہوا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نیا لباس پہن کر جو ہے نا وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ کسی نے سوال کر دیا، امیر المومنین آپ یہ بتائیے کہ جو آپ نے کپڑا ہمیں عنایت کیا تھا اس سے ہمارا تو لباس تیار نہیں ہوا، آپ نے نیا لباس کیسے پہن لیا؟ آپ اندازہ کیجئے، آپ کسی سے یہ سوال کر سکتے ہیں؟ کسی حکمران سے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے یہ پوچھ سکیں کہ آپ نے یہ چیز کہاں سے لی؟ آج تو ہم جن کو پسند کرتے ہیں ان سے ملے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے ہم اپنی دوستیاں، رشتہ داریاں، ہر چیز داؤ پہ لگائی ہوئی ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حکمران چاہیے عمر بن خطاب جیسا۔ عمر کی رعایا تو ایسی تھی جب کیسر و کسریٰ کا سامان مہینوں کا سفر کر کے اس کا خزانہ صرف مدینے پہنچا، اور جب اس کو مسجد کے صحن کے اندر، مسجد نبوی کے صحن کے ایک طرف میں جب اس کو بکھیرا گیا اور اس کو ایک رکھ دیا گیا، تو جو تاج جو ہے نا وہ کسریٰ اپنے سر پر پہنتا تھا نا، اس کو کھول کر دکھایا گیا تو اس کے جو ہے نا وہ نگینے اور موتی پورے تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دیکھ کر آپ کے آنکھوں میں آنسو آنے لگے کہ اللہ نے مجھے رعایا کیسی دی ہے، اتنی ایماندار ہے، کتنی راتیں اور کتنے جو ہے نا وہ دشتوں کا سفر اس قافلے نے کیا ہے، ورنہ اس کو کسی نے ہاتھ تک بھی نہیں لگایا، کسی کے دل کے اندر بھی یہ خیال نہیں آیا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے نا وہ حکمران عمر بن خطاب جیسا ہو، لیکن ہمارا کردار عمر کی رعایا جیسا نہیں ہے۔ ایسا ہے نا کہ ہم جن کے بارے میں 1% نہیں جانتے، جو ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹے ہیں، دغاباز ہیں، فراڈی ہیں اور لٹیرے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے فرائض کو ان کے پیچھے جو ہے نا وہ سبکدوش کیا ہوا ہے، سب کچھ پیچھے کیا ہوا۔ آپ اس حکمران کے بارے میں جانتے ہیں؟ ان کے جو غلام ہیں، آزاد کردہ اسلم، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم جو ہے نا وہ باہر نکلے، آپ نے صرف اندازہ کرنا ہے اس واقعے سے، ہم ایک دفعہ ایسے باہر نکلے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ مدینے سے باہر ایک جگہ پر چراغاں ہیں، دل میں یہ خیال آیا ہے کہ شاید اس سردی کی وجہ سے کسی کو کسی وجہ سے جو ہے نا وہ کسی قافلے کو سفر کو روکنا پڑا ہے اور وہ شہر کے اندر نہیں آ سکے۔ قریب جا کر اجازت چاہی کہ اگر ہم قریب آ کے آپ سے کچھ بات کر سکتے ہیں،
بچے ہیں اور ایک ساتھ میں عورت ہے. عورت نے جواب دیا اگر ارادہ نیک ہے تو قریب آ جاؤ ورنہ یہیں سے واپس چلے جاؤ. وہ قریب آئے اور پوچھے کہ کیا مسئلہ ہے. کہا ہمارے پاس زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے, سفر سے قاصر آ چکے ہیں, یہیں پر ہمیں اپنا پڑاؤ کرنا پڑا ہے, اللہ ہی ہمارے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا. آپ اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ نے عمر کو پڑھا اور سمجھا نہیں ہوگا کہ کس طرح اس نے اس اندھیری رات میں اپنے کانپتے ہوئے اور جو ہے نا وہ اپنی خوفناک آنکھوں کو چھپایا ہوگا, جو خوف اس کی آنکھوں میں اس وقت آ چکا تھا. وہ لرز گیا ہوگا کہ جس کی ہیبت سے دشمن لرز گئے. اللہ کی بندی, عمر کو کیسے پتا ہے؟ عمر کو کیسے پتا ہے؟ یہ جواب, یہ سوال نقطے پر, ان لفظوں پر غور کیجئے. عمر کو کیسے پتا ہے کہ تمہیں بھوک لگی اور تمہارے پاس کھانا نہیں ہے؟ آگے سے عورت نے کہا عمر کو یہ پتا ہے کہ حکمران کیسے بننا ہے, مجھ سے پوچھ کر حکمران بنا تھا. جب حکمران بنا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے رات کے اس پہر میں اور میرے بچے بھوکے ہیں. یہ سوال اور جواب سننا تھا. وہاں سے فوری بھاگے ہیں, فوری بھاگ کر بیت جو ہے نا وہ مال کے اندر آئے اور آ کر وہاں سے غلے کا سامان اپنے کاندھوں پر لادا ہے. غلام نے کہا حضرت مجھے دے دیجئے. جواب سنیے کہ روز قیامت عمر کا بوجھ تو اٹھا لے گا. اپنی چادر وہاں سے جو ہے نا وہ گھسٹتی ہوئی چھوڑ دی ہے اور اس سامان کو اپنے کندھوں پر لاد کر امیر المومنین اور الحاکم وقت اس عورت کے پاس آیا ہے. خود آگ جلائی ہے, خود کھانا پکایا ہے, اس کو بھی کھلایا ہے, اس کے بچوں کے منہ میں بھی نوالے دیے ہیں اور جو باقی بچ گیا وہ بھی اس کو دے کر اس سے معافی مانگی ہے کہ مجھے معاف کر دے. عورت نے کہا کہ حکمران عمر کو کیوں ہونا چاہیے, حکمران تو تجھے ہونا چاہیے. اس نے کہا صبح ہوگی, عمر کا جو ہے نا مصلی ہوگا, وہاں پر آ کر عمر کے سامنے یہ بات کر دینا. جب وہ عورت عمر کے سامنے آئی ہوگی تو اس نے دل میں دیکھ کر یہ کیا کہا ہوگا کہ یہی ہے وہ منزل جس کی تلاش میں آدھی رات کو پکار رہی تھی. جس عورت کی اس کی جو ہے نا وہ امید پر آنے والی تھی, اس کی بچے کی پیدائش کا وقت تھا اور اسے کوئی مل نہیں رہا تھا. جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب آئے, اس نے کہا کہ مجھے ستاؤ نا, میں بڑا پریشان ہوں. پوچھا پریشانی کیا ہے؟ میری بیوی کو جو ہے نا وہ وقت آن پہنچا ہے لیکن میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں. ہم نے تو سنا تھا کہ اتنا لوگوں کا خیال کرنے والا عمر ہے. آپ فوری گئے ہیں اور آپ نے اپنی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا ہے ام کلثوم اللہ نے تیرے لیے نیکی بھیجی ہے, تو لینا چاہتی ہے؟ وہ اپنا جو ہے نا وہ عبایا اور اپنا جو ہے نا وہ پردہ, اپنی چادر اٹھا کر باہر آئی. وہ بیوی جو ہے نا انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ ہنڈیا چڑھائی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کا معاملہ کیا ہے, بچے کی پیدائش کروائی ہے اور یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دلاسے دے رہا ہے. اس نے بھی یہی جو ہے نا وہ لفظ کہے تھے کہ حکمران جو ہونا وہ آپ کو ہونا چاہیے. عمر کا ہے کا حکمران, میں آپ سے حکمران سے ملنا چاہتا ہوں. کہا کہ آپ جو ہے نا وہ صبح کو مسجد میں آ جائیے گا. وہ مسجد میں آئے تو وہاں پر کیا دیکھا ہے کہ جو رات کو میرا خادم بنا ہوا تھا صبح کو وہی تخت پر بیٹھا ہوا ہے. تخت کیا ہے؟ یہ مصلی رسول ہے, یہ عمر کا تخت. آپ ایسے حکمرانوں کی سیرت پر چلنے کی بجائے ان حکمرانوں کو جو ہے نا وہ پیٹتے ہیں اور ان کے پیچھے دفاع کرتے ہیں اور ان کے پیچھے گالیاں کھاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو ناراض کرتے ہیں کہ جن کے سامنے آپ مار پس اور کٹ رہے ہیں اور آپ کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لکھتے. آپ ان کے لیے کیڑے ہیں, مکوڑے ہیں کہ آپ ان کے سامنے ذبح بھی ہو جائیں تو ان کے جو ہے نا وہ شربت میں چینی بھی کم نہ ہو, ان کے پکوانوں میں فرق بھی نہ آئے. ہمیں ان لوگوں کا دفاع کرنا ہے, ان ہستیوں کی عظمت کو بچانا ہے, ان کی عظمت کو نہیں بچانا. آج ہمارے بچوں کو پتا ہے, آج ان نوجوانوں کو پتا ہے کہ میں نے اپنے لیڈر کا دفاع کیسے کرنا ہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے عمر بن خطاب کا دفاع کیسے کرنا ہے.
کیا آپ ان کے بارے میں 10 ایسی باتیں جانتے ہیں کہ جن کو سن کر، جن کو دیکھ کر، جن کو سنا کر آپ اپنے سردار کی عزت کو محفوظ رکھ سکے؟ اللہ نے تو ان کو قرآن کے اندر یہ کہا ہے، جب یہ کافروں نے شکوہ کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ان جیسا ایمان لائیں جو ایمان بیوقوف لے کے آئے ہیں، جو ایمان جو ہے نا وہ کم عقل لے کے آئے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ کم عقل وہ نہیں، بلکہ کم عقل وہ ہیں کہ جو ان جیسا ایمان لے کے نہیں آئے۔ اگر آپ لوگوں نے ایمان لے کے آنا ہے تو ان جیسا ایمان لے کے آؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آپ ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں، آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، آپ ایمان کو صحیح زاویے پہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان جیسا، حضرت علی المرتضیٰ، عثمان، ابو بکر، حسن و حسین، جتنے بھی جو ہے نا وہ صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب جیسا ایمان لانا ہو، یعنی کہ ان کے طریقے پر ایمان لانا ہو۔ آپ ان ہستیوں کو، ان کی آپ وہ کہتے ہیں فام و فراست تک نہیں پہنچتے۔ منڈی مویشیاں کے اندر چلے گئے، جیسے کہ بازاروں کا چکر لگاتے، ان کی کتنی ایسی باتیں ہیں۔ وہاں پر دیکھا کہ لوگوں کے جانور کھڑے ہیں، کسی نے بتایا کہ یہ جو اونٹ ہے نا یہ عبداللہ کے ہیں جو آپ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کمال شخصیت ہیں، اطاعت رسول کے اندر اتنے زیادہ تھے کہ اللہ کے رسول نے خود گواہی دی ہے کہ یہ جو عبداللہ ہے، یعنی کہ آپ کی بہن اور اپنی بیوی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ تمہارا یہ جو بھائی ہے یہ حدیث اور سنت کے ساتھ بڑی محبت رکھنے والا، یعنی کہ اتنا جلیل القدر صحابی، اور آپ کا وہ بیٹے ہیں۔ پوچھا کہ یہ جانور کس کے ہیں؟ بڑے موٹے تازے ہیں۔ کہا یہ عبداللہ کے ہیں۔ عبداللہ کو بلا کے لاؤ۔ بھائی باقیوں کے اتنے جو ہے نا وہ کمزور ہیں اور نارمل جو ہے نا وہ جسامت والے ہیں، تمہارے اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ تم نے کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری؟ تھا تو وہ صحابی رسول، تھے تو وہ اللہ کے رسول کے شاگرد علیہ الصلوۃ والسلام، عمر کا بیٹا تھا۔ انہوں نے کہا ڈنڈی ڈنڈی کوئی نہیں ماری۔ جب چراغاہ تھا وہاں پر، سرکاری چراغاہ بھی مدینہ میں تھی، جب میں جاتا تھا نا تو اتنا ضرور تھا کہ مجھے جو ہے نا وہ کہتے جی آپ پہلے چرا لیں، ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ کہتے یہی تو ڈنڈی ہے، یہی تو نہیں مارنے دینی جو لوگوں نے تیرے ساتھ مار دی ہے۔ یہ اونٹ اب تو فروخت نہیں کرے گا، یہ بیت المال کے اندر جمع ہوں گے۔ یہاں پر سب کچھ ہضم ہو رہا ہے، سب کچھ جا رہا ہے، اور عوام یہ چور میرے ہیں اور یہ میرے ہیں، میں ان کا دفاع کروں گا۔ دوسرے کہتے ہیں یہ چور میرے ہیں اور میں ان کا دفاع کروں گا۔ تیسرے کہتے ہیں یہ اچھے چور ہیں اور میں ان کا دفاع کروں گا۔ اور ہم سب کیا ہیں؟ ہم بھی بحیثیت قوم چور ہیں۔ ہر بندہ دا مارتا ہے، ہر بندہ سب کچھ کرتا ہے، اگر کچھ نہیں کرتا نہ وہ دین سیکھتے ہیں نہ دین کو سمجھتے ہیں۔ الٹا سوشل میڈیا پورا کھنگال کر دیکھ لیں، پورا کا پورا، جو بات دین کی ہوگی کوئی نہیں مانے گا، جو دین کے مخالف ہوگی سب اس پر مفکر بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، آپ اس مہینے میں عظیم ہستیوں کی سیرت سیکھیں، نہ کہ آپ صحابہ پر جج بن کر بیٹھ جائیں۔ ان باتوں کو تھوڑا سا دھیان میں رکھیں۔ آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بتائیں کہ حسین کیا ہے، لیکن آپ لوگوں سے یہ نہ سیکھیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سمجھتے سمجھتے دوسرے صحابہ کے مقام کو گرا دیں۔ یہ بڑی باریک دوریاں ہیں۔ آپ دین سیکھیے، نہ کہ جو ہے نا وہ لنڈے کے مفکروں کی جو ہے نا وہ آپ باتوں کو سنیں۔ اسی لیے آپ ان شخصیات کی تعظیم کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے۔ ان شخصیات کی جو ہے نا وہ سیرت سے ہمیں اللہ تعالیٰ سیکھنے کا موقع عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا عمل کر کے، ان جیسا، جب آپ جو ہے نا وہ فوت ہوئے، آخری بات، جب آپ شہید ہوئے، فوت ہو گئے، اس طرح آپ کی جو ہے نا وہ میت مبارکہ کو رکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں اس طرح کھڑا آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایک شخص نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر جو ہے نا میں نے پیچھے دیکھا کہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کو وہ دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے اے عمر، میں نے تمہارے بعد
کوئی ایسا بندہ اس دنیا میں اب نہیں رہا جس کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ مجھے اس جیسے عمل کی توفیق دے اور میں اپنے رب سے جا ملوں۔ اللہ تمہیں تمہارے ساتھیوں کے ساتھ جمع فرمائے، یعنی کہ محمد رسول اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ کن کے الفاظ ہیں؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ ہمیشہ سنا ہے اللہ کے رسول کے منہ سے کہ میں آیا ساتھ میں ابو بکر و عمر تھے، میں گیا ساتھ میں ابو بکر و عمر تھے، میں وہاں پر موجود تھا ساتھ میں ابو بکر و عمر تھے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہوا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی آپ کے بارے میں تعظیم ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ جب اللہ کے رسول میرے گھر میں جب جو ہے نا وہ آپ کا وہ حجرہ ہے نا جو اب روضہ مبارکہ ہے، جو مبارک روضہ وہ اللہ اپنا سیدہ عائشہ کا جو ہے نا وہ گھر ہوا کرتا تھا، وہاں اللہ کے رسول کی جو ہے نا وہ وفات ہوئی اور وہیں پر آپ جو ہے نا وہ دفن ہوئے۔ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول تھے مجھے جو ہے نا وہ اپنے گھر میں جو ہے نا وہ ویسے ہی جیسے میرا دل کرتا میں رہتی۔ پھر اس کے بعد جب ابو بکر صدیق آئے تو وہ میرے والد تھے، مجھے ان سے جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دفن ہوئے تو میں نے کبھی بھی اپنے جو ہے نا وہ جسم کو ایک اوپر والی چادر کے بغیر اکیلا نہیں چھوڑا، یعنی سے ہم کہتے ہیں نا عام زبان میں بغیر دوپٹے کے کبھی میں اپنے گھر میں نہیں رہی، کہ اتنا حیا اور اتنی تعظیم تھی جو ہے نا وہ آپ کی نسبت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا حیا اور نسبت عطا فرمائے، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم ایسے اسلام سے تعلق رکھتے ہیں جس کے اسلام کو پھیلانے کے لیے عمر بن خطاب جیسی شخصیت نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خون اور پسینے اور اپنی توانائی کو خرچ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں جنت میں بھی ان کا ساتھ عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کا ساتھ دنیا کے اندر اور جنت کے اندر بھی جو ہے نا وہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔